بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرا برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کنبہ قبیلہ، اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین، خادمین دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ذوف کے اثرات ہوں گے، بھوک سے زرد ہوں گے۔ درس کیا ہے ہمارے لیے اس میں؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کو بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو علماء و خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ اصحاب صفہ کی حالت پر مذکورہ آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہے۔ علماء و مبلغین کی گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسے تیزی سے چل رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ان 10 نکات کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کے لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں۔ ان میں جسے 10 کی جگہ 12 دیجئے اب آپ کی سی کہے گا، یا کم از کم بالکمہ دوختہ بہ تو ہوگا۔ دیکھیے حدیث پاک کا ارشاد کیسا صادق آتا ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، عالم ما کان و ما یکون کی خبر ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ یہ درس دیتی ہے کہ علماء دین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو یہ دین کا کام احسن طریقے سے کریں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہاں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کر دیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ آیت مبارکہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے، خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے، اور ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے بارگاہ الہی سے اجر و ثواب اور قیامت کے دن غم و خوف سے نجات کی بشارت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا، اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب